الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، اس وقت میں نے یہ سورہ کہف ہے جس کی ابتدائی 8 آیات جو ہے وہ پڑھی ہیں. سورہ کہف جو ہے اس کا زمانہ نزول جو ہے وہ ہے ہجرت سے پہلے کا، لیکن ہجرت سے پہلے وہ زمانہ ہے جب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی تیاری کر رہے تھے. آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ آخری زمانہ مکے کا، اس میں جو قرآن کریم کے حصے نازل ہوئے ہیں. اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل بھی نازل ہوئی ہے، پھر سورہ کہف بھی نازل ہوئی ہے. تو جو ہے نا وہ زمانہ ہے. اچھا، ایک اور بات اس حوالے سے سمجھ لیں کہ وہ بھی اس زمانے کو پیش نظر رکھیں گے تو سمجھ آ جائے گی. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جو ہے نا وہ محدود نہیں رہی، بلکہ اب وہ عرب کے اندر جو ہے نا وہ ہر سمت جو ہے اس کا پیغام جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں پہنچ گیا ہے. کم از کم اتنا لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ ایک آدمی جو ہے، ویسے بھی مکہ مرکزی جگہ تھی. ایک مرکزی جگہ ہوتی ہے نا تو وہاں لوگوں کا تعلق جو ہے وہ ہوتا ہے. جس طرح آپ کا یہ شہر جو ہے وہ مرکزی جگہ ہے، اور دائیں بائیں کے جو بھی دیہات قصبات وغیرہ ہیں تو ان کا رابطہ جو ہے وہ آپ کے شہر سے ہے. یہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ وہاں پہنچ جاتا ہے، اور بعض اوقات وہاں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو وہ آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو یہ اس طرح کی جگہ تھی، لہٰذا جو ہے وہ پھر یہاں سے خبریں پہنچ رہی تھیں. اور ایک اور بات بھی جو ہے وہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ دعوت میچ کرتی تھی اہل کتاب کے نظریات سے. ظاہر ہے جنت ہے، دوزخ ہے، حساب کتاب ہے، فرشتے ہیں، اسی کتاب ہے، رسول ہے، اللہ ہے، وہی ہے، یہ ساری باتیں ان کے بھی ہاں اسی طرح ہیں. لہذا مکے کے جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طرح کی بات
محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں، یا جس طرح کے نظریات جو ہے وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں، اسی طرح کے نظریات وہ اہل کتاب کے بھی ہیں، یہودیوں کے بھی ہیں. اور یہودی مدینے کے اندر جو ہے وہ ایک معقول تعداد کے اندر قبائل، ان کے 3 قبیلے تھے مدینہ میں ہی، ویسے خیبر کے اندر بھی تھے وہ تو اطراف میں بھی ہوں گے بہرحال. لہٰذا جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ جس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے آدمی جو ہے نا وہ اسی طرح کا جہاں اسے امکان ہوتا ہے نا کہ یہ مسئلہ یہاں سے حل ہو سکتا ہے، اسی طرح رجوع کرتا ہے. تو لہٰذا یہ جو مکہ میں مخالفین دعوت تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مخالفین تھے، وہ پھر اہل کتاب سے بھی رجوع کرتے تھے. ان سے جا کر کہتے تھے کہ جس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں اسی طرح کی باتیں اب ہمارے شہر کے اندر بھی ایک آدمی ہے جو کہتا ہے کہ میں پیغمبر ہوں، میرے اوپر وحی آئی ہے، فرشتہ آیا ہے، تو جو ہے نا وہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے. لہٰذا تم تصدیق کرو یا تردید کرو، یعنی تمہارا کیا خیال ہے، وہ صحیح ہو سکتا ہے یا غلط ہے، اس طرح. اور اسی میں پھر یہ بات بھی ہوتی ہے کہ یار ہمیں کو حل بتاؤ، ہم اس کا کیا کریں. تو یہودیوں نے جو ہے نا وہ ان کو پھر کچھ سوالات جو ہے وہ بتانے شروع کیے کہ آپ یہ سوال جا کے پوچھیں، یہ سوال جا کے پوچھیں. چنانچہ 2 سوال جو ہے وہ سورہ کہف کے اندر وہ ہیں جو اصل میں یہودیوں نے پچھوائے تھے مشرکین کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. مطلب یہ تھا کہ سوال پوچھ کر ان کو یہ تو بہرحال یقین تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی مطلب اس طرح جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس نے باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، کوئی تاریخ کی، کوئی جغرافیہ کی، کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اس طرح کا علم نہیں ہے. اور لازمی بات ہے کہ اگر وہ سوال کا جواب دیں گے تو وہ کسی سے پوچھیں گے تو ان کی رکھوالی کر لینا، پھر پتہ لگ جائے گا کہ اگر کسی سے پوچھتے ہیں تو پھر تو رسول نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال وہ جو 2 سوال یہاں آئے ہیں ان میں سے ایک ہے اصحاب کہف، جس کے نام پر یہ سورت ہے، سورہ کہف، کہ اصحاب کہف کون تھے. اور دوسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھا. وہ ظاہر بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنا جو علم تھا اس کی بنیاد پر تو نہیں پتہ تھا ان چیزوں کا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ صورت جو ہے وہ نازل کی جس میں ایک تو یہ دونوں سوال جو ہے کہ ذوالقرنین کون تھا. اور یہ نوٹ کر لیں کہ یہ دونوں جو واقعات ہیں نا، ذوالقرنین کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اصحاب کہف جو ہے نا وہ تو بنی اسرائیل ہی کے لوگ تھے نا. تو جو ہے نا وہ بہرحال ان کے یہ علم میں تھا، ان کے بلکہ ذوالقرنین کا تعلق جو ہے نا وہ ان کے ساتھ تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ، لیکن یہ نہیں میں کہہ سکتا کہ وہ بنی اسرائیلی تھا. ٹھیک ہے نا. یعنی بنی اسرائیل کو عراق میں آزادی دلوانے میں ذوالقرنین کا ہاتھ تھا، لیکن ذوالقرنین خود بنی اسرائیلی تھا یا نہیں تھا یہ نہیں مجھے پتا، لیکن اصحاب کہف جو تھے وہ تو بنی اسرائیلی تھے. لہٰذا یہ دونوں واقعات ان کی تاریخ سے متعلق تھے، اسی لیے انہوں نے پوچھے، جس کا پھر جواب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ دے دیا. اور بات اس حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے اس کا کئی حدیثوں کے حوالوں سے جو ہے نا اس کا ایک بڑا گہرا تعلق فتنہ دجال سے بھی بنتا ہے.
یہ فتنہ دجال جو ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی نے اپنے ماننے والوں کو یا جن کی طرف نبی آئے ان کو ایک بہت بڑے فتنے سے آگاہ کیا، تنبیہ کی کہ ایک بہت بڑا فتنہ انسانیت کے اوپر آئے گا۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو یہ آگاہی دی کہ ایک فتنہ نوع انسانی کے اوپر جو ہے وہ آئے گا، مسلط ہوگا، اور وہ بہت بڑا سب سے بڑا فتنہ ہوگا، فتنہ دجال جسے کہتے ہیں۔ البتہ اس کا ٹائم نہیں بتایا، لہذا شروع سے فکر شروع ہو گئی پیغمبر کو جو کہ بھئی میرے ہی زمانے میں نہ آ جائے یا میری امت کے اوپر نہ وہ فتنہ آنے والا ہو، تو وہ پھر اس فکر مندی کی بنیاد کے اوپر اپنے اوپر جو ایمان لانے والے تھے ان کو اس سے آگاہی دیتا رہا۔ فتنہ نہیں آیا، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ نہیں آیا، میں آ گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب فتنہ جو ہے نا وہ پکا ہے کہ اسی ٹائم میں آنا ہے، کیونکہ اب پچھلا تو گزر گیا نا، پچھلے میں تو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ کوئی چیز گم ہو جائے تو اب آپ یہ کہیں کہ جی اس گھر کے جو سارے کمرے ہیں نا ان میں سے میں ڈھونڈ رہا ہوں، پھر آپ کو کوئی ایسا یقین ہو جائے کہ وہ سارے کمروں میں نہیں ہے، وہ اسی کمرے میں، تو پھر اب آپ نے کی وہ جو تگ و دو ہے وہ محدود ہو گئی ہے نا کہ بھئی یہاں ہی ہے، اسی جگہ کہیں ہے، تو پھر آپ ادھر ہی ڈھونڈیں گے، ورنہ آپ کھلے ڈھونڈ۔ تو اب اتنا وقت تو گزر گیا اس میں سے۔ اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بتایا اس میں سے بھی 1500 سال گزر گئے، تو اب وقت اور کم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل فتنے سے قریب ہی ہیں، وہ فتنہ اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر اس کی جو ہے وہ علامات یا اس کی جو دوسری اس طرح کی پہچان کے حوالے سے کوئی نشانیاں بتائی گئی ہیں، ان کی طرف اگر ہم جو ہے وہ توجہ کریں، ان کو دیکھیں، تو ایسے ہی لگتا ہے۔ دیکھیں، ایک ہے دجال، ایک فرد جس کے بارے میں آتا ہے کہ بھئی وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے ماتھے کے اوپر کافارہ لکھا ہوگا، اور بھی اس طرح کی جو کوئی نشانی ہے نا، وہ ہے ایک فرد کے بارے میں۔ ایک ہے دجالیت۔ یہ دجال اصل کے اندر دجل کسے کہتے ہیں، دجالیت کیا ہے، اور دجال ہے بہت بڑا دھوکے باز، یعنی بہت بڑا دھوکے باز۔ اب یہ دھوکہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ہر بندہ پہچان لے گا، بلکہ ہر بندہ یقین کر لے گا، سوائے اس بندے کے کہ جس کو یہاں بتایا گیا نا، ابھی ہم پڑھیں گے نا، کہ اس سے یعنی وہ اسے یقین آ جائے گا۔ دجالیت کا یہ ماحول جو ہے نا ایسے نہیں ہوتا۔ آپ یہ سمجھیں کہ ہم کہتے ہیں جی فرعون آ گیا، نمرود آ گیا، شداد آ گیا، یا ہم کہتے ہیں جی مارشاء اللہ آ گیا، یا کہتے ہیں جمہوریت آ گئی۔ اس کے لیے ایک ماحول بنتا ہے، اور وہ ماحول جو ہے نا وہ ماحول اس کو پھر موقع فراہم کرتا ہے، یا اس کو جو ہے وہ پیدا کرتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ دجال ہے سب سے بڑا دھوکے باز، سب سے بڑا جھوٹا، اور آج آپ اپنا جو ماحول ہے اس کو جو ہے وہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ کتنا دھوکہ ہے۔
اگر یہ آپ یقین کریں کہ چونکہ ہم اس میں رہ رہے ہیں نا، اس وجہ سے ہمیں زیادہ محسوس نہیں ہوتا. میں وہ کہا کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں وہ کی انہوں نے کہندے ہوں اردو چ کہندے بھیڑ، پتہ نہیں وہ کسی نے سمجھ نہ آئے، بھونڈ جنوں کہندے آ ساڈے. یہ بھی بڑے بڑے چھتے بھی لگ جاندے ہیں شہد دی طرح، جدا نا بڑے بڑے شہد دے چھتے ادا یہاں دے بھی چھتے ہوندے. ساڈی جڑی مسجد ہے نا وہ اسی ڈیکاں بکینا لگا دیتی ہیں، وہ ہن تے خیر پڑ دیتی ہیں. انہاں تے ایڈے ایڈے چھتے لگتے سی نا کہ جڑے شہد دے وڈے شہد دے چھتے وہ بھی چھوٹے ہوندے سی تے وہ وڈے ہوندے سی. اچھا انہاں دے تھلوں دی لنگھنا، خوف ہونا، وہ ان کے پروں کی بنبناہٹ، حالانکہ چھیڑے بغیر تو وہ بھی نہیں کاٹتے تھے، لیکن یہ ہے کہ وہ جب آدمی نیچے سے گزرتا تھا نا، وہ اپنے پرانوں ہلانا شروع کر دیں سکے. ان کی ایک ایسی آواز آتی تھی جس سے ڈر جو ہے وہ لگتا تھا. اب بندے کو ڈر لگ رہا ہے، دور سے ایک بھیڑ یا بھون جیڑا وہ اڈتا آندا اور ٹھک جا وچ وجدا، انہوں کوئی ڈر نہیں. اصل میں ہم چونکہ اس ماحول کی پیداوار ہیں، اس ماحول کے اندر جب وہ ایڈجسٹ ہو گئے ہیں، لہذا وہ جس طرح کہتے ہیں جیل میں بندہ چلا جائے تو بس وہ جیل کا ہی عادی ہو جاتا ہے، وہ جیل کو اڈاپٹ کر لیتا ہے. یہ بندے کے اندر یہ صفت ہے. اچھا ابھی کبھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ پاکستان سے باہر چلے جائیں نا، خاص طور پر کسی یورپی ملک کے اندر چلے جائیں اور وہاں کو 8-10 سال آپ رہ لیں اور پھر آپ یہاں رہیں تو آپ نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے نا؟ اس کی آپ کو بڑی ساری مثالیں مل جائیں گی. وہ صادق صاحب کے بیٹے کی مثال بھی ہے، اور بھی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. وہ نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ ہم نے تو دیکھا یہی ہے، اسی میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں. جھوٹ جو ہے نا وہ زیادہ کامیاب ہے، سچ جو ہے وہ جھوٹ لگتا ہے. ملاوٹ ہر چیز میں ہے، صرف دودھ میں نہیں ہے، ہر چیز میں ملاوٹ ہے. میں وہ کہا کرتا ہوں کہ جس معاشرے کا لوگوں کو غصہ لگ جاتا ہے، مولوی اور ماسٹر دونوں ہی کرپٹ ہے. یہ جو حرام زدگیاں، یہ ماسٹر بھی آج کا برابر کرتا ہے، مولوی سے کوئی 2 ہاتھ آگے ہے. تسی منڈا اتنے ماسٹر کو چھڈ کے آ کے مطمئن نہ ہو جاؤ کہ جی یہ خیر ہے. لوکی تو بیٹیاں بھی کہندے بھی ماسٹر کو پڑھا لو. نہ اب یہ نیچے کی بات میں بتا رہا ہوں، جس معاشرے کا مولوی جو ہے اور جس معاشرے کا ماسٹر جو ہے اس کے ہاتھ میں خیر نہیں ہے تو تمہوں کی سمجھ دے بھی تمہوں اور خیر کتوں لبے گا؟ کتوں نہیں لبتا. باقی سب اتنے ہی ہے. باقی جو ہے نا ان کو آپ اس سے اوپر سمجھیں کہ آپ بینک کے اندر جب وہ کسی عورت کو نوکری پہ لگا دیا، کسی بس میں کنڈکٹری لگا دی، وہ تو سارے اگے دے آ، یہ تو سب تو تھلے والے آ جڑے میں تمہیں دسا. یہ معاشرہ ہے. اچھا جا نہیں سکتے. اب بندہ ایسے جکڑ جائے گا، کدھر جاؤ گے؟ تسی کی کہو گے جی میں بیٹیاں نو تعلیم نہیں دواؤں، میں بیٹیاں نو تعلیم نہیں دواؤں، کدھر جاؤ گے؟ وہ جو فرمایا کہ کسی پہاڑ تے چڑھ جاوے آدمی، وہ بکریاں لے کے کدھر جاؤ گے؟ اسی معاشرے میں رہنا ہے. تو اس کے اندر جو ہے نا وہ آدمی جو ہے وہ اس طرح پھنس جائے گا. ایک طرف تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہوگا لیکن آپ کو ادھر جانا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ آپ کہیں گے جی دوسرا رستہ بند ہے، لہذا اسی راستے کے اندر جو ہے وہ جائیں گے. تو یہ ایسا ماحول جو ہے وہ بن چکا ہے. تو میں وہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ماحول بن گیا نا، یہ اصل میں وہ دجال جو ایک فرد ہے نا اس کی آمد کے لیے تیار ہے. ابھی ہو سکتا ہے، باقی اللہ کو پتہ ہے کہ ابھی اور بھی اس میں کتنا ٹائم ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ جو ہے نا وہ اسٹیج جو ہے نا اس کا جو ہے وہ تیار ہو رہا ہے. اچھا
وہ لوگوں کے ایمانوں کے لیے خطرہ ہوگا. مطلب جو بات آتی ہے نا احادیث کے اندر وہ یہ آتی ہے کہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا اور لوگ اس کو خدا تسلیم کریں گے، سوائے اس کے کہ وہ جو اب ہم یہ آیات پڑھیں گے نا تو وہ پھر ایک تحفظ والی بات ہے، ادروائز لوگ اس کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے. اچھا آپ ایسے نہ سمجھیں کہ جی لوگ جو ہے وہ پتہ نہیں اوپر اوپر سے تسلیم نہیں کریں گے، لوگ دل سے تسلیم کریں گے، اس لیے کہ ان کو ایسا ہی محسوس ہوگا، ان کو ایسا درست محسوس ہوگا، ان کو یہ لگے گا کہ یہ جو کہہ رہا ہے نا یہی سچ ہے. اور اس کی اصل بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اس چیز سے دور ہو چکے ہیں جس چیز نے ہمیں تحفظ دینا ہے. جب پڑھیں گے تو بات سامنے آ جائے گی، لیکن یہ سمجھ لیں. اور وہ تحفظ دینے والی چیز کون سی ہے؟ وہ یہ قرآن ہے. قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ قرآن کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے نا، میں کم از کم یہاں جو لوگ ہیں نا، یہ نماز بھی میں امید رکھتا ہوں کہ نماز بھی پڑھنے والے ہیں، دین کے ساتھ بھی کوئی تعلق رکھنے والے ہیں باہر عام لوگوں کی نسبت، ورنہ پھر یہاں کون درس سننے آتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں، میں کسی کا سے پوچھ نہیں رہا، یہاں 1-2% لوگ ہوں گے جو روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہوں گے. آپ اپنے آپ کو خود غور کر لیں، ٹھیک ہے نا. جو سمجھ میں جس وقت اب ہمارے گھروں کا ماحول بھی ایسا ہے، میں کون سا آپ کے گھر آ کے دیکھتا ہوں. دیکھیں جس وقت میں کوئی 4-5 سال کا تھا، میں اس وقت کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ بجلیاں نہیں تھی، سردیوں میں تو اندر لیٹتے تھے، گرمیوں میں باہر سین میں چارپائیاں ہوتی تھی. تو کوئی 4-5 سال کا میں ہوں گا، یا جب سے مجھے تھوڑی سمجھ شعور ہے، اس وقت کی بات بتا رہا ہوں. جب میری آنکھ کھلتی تھی، ایک طرف میری دادی جو ہے وہ قرآن لے کر بیٹھی ہوتی تھی، ان کو سمجھ نہیں آتی تھی، صرف پڑھتے تھے، ناظرہ جسے کہتے ہیں پڑھنے والی بات. اچھا، ایک طرف میری پھوپھی بیٹھی ہوتی تھی، ایک طرف میری ماں بیٹھی ہوتی تھی، اپنی ریلاں تے نیچے بیٹھے، کسی نے پیڑھی لئی ہے، کوئی ویسے بیٹھا ہے، اور تے رکھ کے قرآن بیٹھے ہیں، اور مینوں آوازاں آ رہی ہیں ادھروں ادھروں ادھروں. والد صاحب میرے جڑے وہ مسجد چلے گئے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا، یہ روز کا کام ہے. اور اس وقت یہ بات چلتی تھی کہ اگر کسی دن کسی نے نہیں پڑھا، خاص طور پر لیڈیز جو ہے ان کے کچھ ایام ہوتے ہیں نہیں پڑھا، تو وہ عام طور سے میں کہندیاں سنیا سی مینوں 3 دن ہو گئے میں آپ کا سبق نہیں پڑھیا. یعنی وہ فیل کرتے تھے اس کو کہ میں نے پڑھا نہیں ہے. اب وہ میری ماں جو ہے نا وہ ساتھ خود پڑھ رہی ہے، ساتھ مینوں آواز دے رہی ہے، منیر اٹھ مسیح تے چل، دن چڑھ گیا، آوازاں دے رہی ہے. اور پھر میں سب تو آخر تے اٹھتا سگا، اور میرے جاندیاں نوں مولوی نماز پڑھا کے ویلا ہویا ہوندا سگا، تے کوئی 50-60 بچے لے کے وہ بیٹھا ہوندا سگا. اور یہ جڑیاں گلاں میں تمہیں یہ دسیاں نا، میں بچپن دے وچ کم از کم اس سٹیج تو گزریا ہاں. اس زمانے چ نہیں سی یہ چیزاں کم از کم، ورنہ اس زمانے میرے علم چ آ جاندیاں، ایڈے اسی پاگل نہیں ہے. انہاں مولویاں چ نہیں سی اے چیزاں، انہاں ماسٹراں چ نہیں سی یہ چیزاں، یا ہے سی تو پھر بہت شاذ ہون گی یا گھٹ ہون گیاں، اینیاں عام نہیں سی بھی جداں ہن ہر بندے دے علم چ آئی پہ کھڑوتی گل. اچھا، آگے وہ 50-60 بچوں کو پڑھا رہا ہے، میں بھی قاعدہ لے کے جا کے بچ وڑ گیا. اب میں یہ دیکھتا ہوں یہ ماحول ہے ہی نہیں، اب ماحول ہے ہی نہیں.
اچھا ایک یہ مسئلہ، دوسری طرف ایک وجہ بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارا جو زمانہ تھا اس زمانے میں نہ کسی کو سائنس کا پتہ تھا نہ کسی کو آرٹس کا پتہ تھا. بس پہلی دوجی تیجی 14ویں 15ویں کا پتا سا ایدا پڑھتے سی. اچھا ہوں بچہ جمدا 3 سال کا ہوں، اس ویلے ٹارگٹ ہوں کہ یہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، کی بنے گا. اور اس کے لیے ایک ایسی ایجوکیشن اس وقت شروع ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کو مجبوراً کمپرومائز کرنا پڑتا. کہتا جی اچھا بڑے ہون گے نا تو پھر یہ سیکھ لین گے. وہ جب ڈاکٹر بنتا ہے، وہ جب انجینئر بنتا ہے نا، پھر وہ نہیں سیکھے گا. پھر وہ کیوں سیکھے گا؟ تو یہ اصل کے اندر جو ہے نا وہ ماحول بن گیا. اس ماحول میں اسی طرف جو ہے وہ جانا ہے، جاتا بندہ خواہی نہ خواہی اسی سمت جو ہے وہ بندہ چل رہا ہے. اور قرآن سے یہ تعلق ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہاں بیٹھے ہوئے زیادہ سے زیادہ کوئی 1-2% لوگ جو ہے وہ ہوں گے جن کا یہ روٹین ہوگا، یا گھروں میں ہماری عورتوں کا جو ہے وہ یہ روٹین رہ گیا ہوگا. ختم ہو گیا یہ سارا سلسلہ بس. تو یہ تدریجاً ہوا ہے. یہ کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ میری تقریر سے یا میری گفتگو سے میں یہ سمجھوں کہ اگلی دفعہ سارے 100% ہی ہو جائیں گے؟ نہیں ہونے لگے. اگلی باری بھی اتنا ہی رہنا وا. ٹھیک ہے نا؟ کوئی 1-2 کا فرق پڑ جائے دوسری بات ہے، ورنہ یہی روٹین رہنا. تو یہ ہے وہ ماحول جو دجال کو دعوت دے رہا ہے، دجال کی آمد کے لیے جب وہ تیار ہو رہا ہے نا، تو لوگ اس کو سمجھیں گے کہ یہ دیکھیں. میں آپ کو ایک پہلے بھی مثال میں نے آپ کو دی ہے. آج سے 30-40 سال پہلے، اس لیے کہ وہ دجال لاجک سے بات کرے گا، آپ کو وہ صحیح لگے گی بات. آج سے 30-40 سال پہلے اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ میری بیوی حاملہ ہے اور میرے بیٹا پیدا ہونا ہے، تو اس وقت کے جو لوگ ہیں ان کی طرف سے کیا جواب ملتا ہوگا؟ اور تم اللہ دا شریک بنتا ہے، یہ اللہ نو پتہ کی ہونا. یعنی ہوں تمہوں وہ ڈاکٹر کہہ دے کہ منڈا وا، تھی کدی انہوں کہا تو اللہ دا شریک بنتا؟ اس لیے کہ وہ لاجک سے بات کر رہا ہے. ہوں جدو وہ کہہ نا کہ جی جنوری فروری بارشاں بڑیاں آ رہی ہیں، فلڈ آ رہا ہے، طوفان آ رہا ہے، تھی کدی نہیں کہتے کہ تو اللہ دا شریک بن رہا. تو اس طرح دجال نو کوئی نہیں کہے گا تو اللہ دا شریک بنا، کہے گا تو ہی اللہ ہی ہے. تو یہ گلاں، اور وہ باقی ساری باتیں آپ سمجھ لیں کہ جی وہ مردے کو زندہ کر دے گا اور یہ کر دے گا وہ کر دے گا. اس کا کوئی وہ یہ جو ہے نا، مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم اللہ ہی کی طرف جب منسوخ کرتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ صحراؤں کو وہ کر دے گا، لہلاتی کھیتیاں جو ہے وہ اگا دے گا، وہاں بارشوں پر کنٹرول اسے ہو جائے گا. تو یہ چیزیں جو ہے وہ آ جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کتنی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، آپ ذرا خود اس کے اوپر جو ہے وہ غور کریں. یعنی آپ دیکھیں کہ ابھی پورے لوگوں تک ٹیپ نہیں پہنچی تھی. ٹیپ وہ جو کیسٹ والی ٹیپ ہوتی تھی نا، آڈیو ٹیپ، وہ نہیں پہنچی تھی تو ویڈیو ٹیپ آ گئی. اچھا وی سی آر آ گیا، ٹی وی آیا، وی سی آر آ گیا. اب وی سی آر ختم ہو گیا، اور کئی کچھ آ گیا. اب یہ موبائل آ گیا، لیپ ٹاپ کو بھی ایک طرف جو ہے وہ پھینک دیا، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. پہلے بڑے لوگ کا کتنی دیر لوگوں نے رکھے ہوں گے، تو یہ آ گیا. تو یہ بہت تیزی کے ساتھ یہ تبدیلی جو ہے وہ آ رہی. بہرحال یہ حالات جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ تو بنے ہوئے ہیں. تو اب یہ جو اس سورہ مبارکہ کا جو تعلق ہے اس کو بھی سمجھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن پڑھے گا یا روزانہ ہی پڑھے گا، ٹھیک ہے نا، وہ تو پھر اس طرح ہو جاتا ہے نا کہ جی آپ اس کو روزانہ پڑھ لیں، چلو روزانہ نہیں تو جمعے پڑھ لو. پھر ساری کو پڑھ لیں، اور ساری نہیں تو چلو اس کا اگلا آغاز کی آیات پڑھ لیں، یا اس کے بعد کی آیات پڑھ لیں، یا آغاز اور پہلے کی آیات جو ہے وہ پڑھ لیں. اچھا اس سے بھی ایک بات جو ہے وہ میں عرض کرنا چاہوں گا.
وہ یہ ہے کہ ہم نے یہ سمجھا کہ یہ صرف پڑھنے کی بات ہے، یعنی پڑھنے سے ہی مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بات ایسے نہیں ہے. اس لیے کہ یہ ہم نے اس کا مطلب یہ نکال لیا ہے. اس کو ایسے سمجھ لیں کہ اسکول کے اندر جو ہے وہ بچے پڑھتے ہیں، استاد بچے کو کہتا ہے کہ پڑھ لو، امتحان آنے والا ہے، پڑھ لو امتحان آنے والا ہے ورنہ فیل ہو جاؤ گے. اب وہ بچہ یہ سمجھے گا کہ پڑھ لینے کا مطلب صرف پڑھ لینا ہے، یا جو پڑھا ہے اس کو دماغ میں یاد رکھنا بھی ہے، سمجھنا بھی ہے، اور دماغ میں اسے محفوظ کرنا بھی ہے، اور پھر جس وقت وہ امتحان ہوگا اس وقت اس کو لکھنا بھی ہے. اب وہ ہو جائے فیل، اور آ کے استاد کو یہ کہے کہ میں نے پڑھا تو بڑا تھا، وہ کہے کہ پڑھا تھا پھر یاد رکھا ہوگا. یاد تو رکھنے کا تسی نہیں کیا، پڑھن والی کے غرض سی نا، یا یاد بھی تھا لکھا نہیں ہے، فیل ہو گیا. تو سمجھ لیں یہ اصل میں اگر ہمارے جیسے لوگ ہوتے تو شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہی کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ سورہ کاف جو ہے نا اس کو پڑھو اور پھر اس کو یاد رکھنا اور پھر عملی زندگی میں اس کے مطابق جو ہے وہ چلنا، تو تم جو ہے نا وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہ جاؤ گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہم وہاں نہیں تھے. وہاں جو لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بات کا مطلب یہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ ان کو علیحدہ سے یہ سمجھانے کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کو سمجھنا بھی ہے، کیونکہ ان کو سمجھ آتی تھی. یہ الفاظ جب ان کے کان میں پڑ جاتے تھے عربی کے تو ان کو سمجھ آتی تھی، اور ان کو یہ پتہ تھا، اور خود اس کے اندر بھی جو ہے وہ عمل کی بڑی تاکید ہے. صرف پڑھنے کی سمجھنے کی نہیں، عمل کی. اصل تو سمجھنا بھی عمل کے لیے ہی ہوتا ہے. تو فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا. اچھا، فتنوں کے حوالے سے ایک بات اور سمجھ لیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں سے نکلنے کے لیے بھی جو رستہ بتایا وہ اللہ کی کتاب ہی بتائی ہے. وہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان قریب بہت بڑا فتنہ آئے گا. تو جب صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اس میں سے نکلنے کا اے اللہ کے رسول راستہ کون سا ہوگا؟ فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، وہ تمہیں اس فتنے سے جو ہے وہ نکالے گی. تو فرمایا کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، کل شکر اور کل تعریف جو ہے اس کا حقدار اللہ ہے، صرف اللہ ہے. اللہ کس بنیاد پر یہ بات فرما رہا ہے؟ ویسے تو ظاہر ہے اللہ ویسے ہی محمود ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن یہاں کسی وجہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے. وہ بات کیا ہے؟ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ ہستی جس نے اپنے بندے کے اوپر یہ کتاب نازل کی، یہ قرآن حکیم نازل کیا، اور بلکہ یہ سورت نازل کی. یہ جو سورت نازل کی ہے، کل تعریف اور کل شکر کا حقدار وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے، وہ اللہ ہے. اچھا، یہ بات اس وقت سمجھ آتی ہے نا کہ جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اگر کسی نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے تو وہ بھلائی جو ہے اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا قدر ہے، اس کی کیا اہمیت ہے. میں وہ ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے آپ کو ایک انگوٹھی دے دی ہے تحفۃً، اور وہ انگوٹھی جو ہے نا اس میں ہیرا جڑا ہوا ہے، آپ کو ہیرے کی پہچان نہیں ہے. ہیرا ایک پتھر ہی ہوتا ہے نا، تو ہیرے کی پہچان نہیں ہے.
تو آپ کے لیے وہ ایک انگوٹھی ہے. اب آپ کے ذہن نے جو بھی سمجھ لیا چلو جی سعودی عرب تو لے کے آیا تو اس طرح اس کی کوئی ویلیو اور تھوڑی جی ود گئی, ورنہ ہے تو انگوٹھی. کسی آدمی نے آپ کو یہاں سے اسی طرح کی انگوٹھی جو ہے وہ تحفہ تن دے دی, اور اس میں وہ ہیرا جو ہے وہ نہیں ہے, نقلی پتھر اس میں لگا ہوا ہے, تو آپ کے لیے دونوں کی ویلیو جو ہے برابر ہے یا کوئی فرق ہوگا؟ یہ فرق اس وقت پڑے گا جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ ہیرا ہے اور یہ پتھر ہے, یہ نقل ہے یہ اصل ہے. جب تک یہ نہیں پتہ چلتا برابر ہے. اسی طرح سمجھ لیں کہ جب تک یہ سورہ مبارکہ جس کو ہم پڑھنے چلے ہیں, یہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ اس کی کیا اہمیت ہے, تو اس وقت پھر وہ شکر بھی جو ہے نا وہ انسان جو ہے وہ اس طرح ادا نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ یہ کتاب, یہ سورہ مبارکہ جو ہے جس نے نازل کی ہے وہ بہت بڑے احسان اور شکر کا حقدار ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو, اس کا احسان مانو کہ اس نے ایک بڑی آفت, بڑی مصیبت سے نکلنے کے لیے تمہیں رستہ دکھا دیا ہے. یہ بات فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا, اور بالکل کوئی تنگی, کوئی ٹیڑھ, کوئی پریشانی, کوئی اندھیرا, کوئی گمراہی باقی نہیں رہنے, کوئی ٹیڑھ نہیں رہنے دی. قیمن, بالکل سیدھا, یعنی بالکل سیدھا رستہ سمجھا دیا ہے, سیدھی ہدایت دے دی ہے اس پریشانی سے جو ہے وہ بچنے کے لیے. اور وہ پریشانی کیا فرمایا, لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ, اور اس لیے کہ ایک بہت بڑی آفت, ایک بہت بڑی مصیبت, ایک بہت بڑی جنگ. اصل میں یہ کوئی ایک دن ایک گھنٹے کی بات نہیں ہے, یہ سمجھ لیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جب پھر امام مہدی کا ظہور بھی ہوگا اور دجال بھی نکل آئے گا, اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی کے کسی مرحلے کے اوپر جو ہے وہ بھی تشریف لائیں گے. تو بہرحال اس میں بڑی جنگیں ہوں گی, اور ایک جنگ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. اب دیکھیں سمجھانے کا ایک طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. فرمایا کہ ایسی ہول ناکی ہوگی کہ اگر کسی باپ کے 100 بیٹے ہوں گے تو 99 مر جائیں گے, ایک بچ سکتا ہے, 99 مر جائیں گے. اچھا, پچھلی پوری تاریخ میں ایسا کوئی دور آپ سمجھتے ہیں کہ بھئی انہیں بندے مارنا کو کام سیگا؟ بہت اوکھا کام سی, مارنا ہی مشکل تھا. لیکن اب وہ اسلحہ بن گیا ہے کہ اگر وہ بمب چلیں گے تو علاقے کے علاقے صاف ہو جائیں گے. اچھا, جب 100 بندہ جو ہے اس میں سے ایک بچے گا تو ان کو دفن کون کرے گا, ان کے جنازے کون پڑے گا؟ وہ تو اتنا ہی پہ گاڑیں گے نا. یہ تو کبھی آپ دیکھیں یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا ان میں جو لوگ مرتے ہیں وہ ایتھے پیچھے سانوں بھیج دیں کہ فلانا تہاڈا شہید ہو گیا تو شہید چوک بنا لو, اتنے تو سارے کٹھا کر کے ایک ٹوئٹ سٹ کے مٹی پا دو. ٹھیک ہے نا. واقعی وہ اس ویلے کی کرنا, جداں کرونا دے تسی دیکھا سیگا کہ بندیاں نوں پھر ادھر سٹتے سی تے نپتے سی, کہندے یہ تو ہوں ایک ادھا بندہ ہوں بڑے اہتمام نہ سارا پنڈ کٹھا ہو گیا, ساری برادری کٹھی ہو گئی, تو جی یہ مٹی نہ ڈگ پوے, اتنے چادر پا کے تے بندے باہر کھڑوتے کر دیں نا, دیکھی اتنے مٹی نہ ڈگ پوے. وہ اتنے لوگوں کو کون دبے گا, کون سنبھالے گا؟ کوئی نہیں سنبھالے گا. ٹھیک ہے نا. ایسے طرح پے ہوں تے وہ یعنی اس ماحول دے وچ صرف اگر کوئی رہ سکے گا تو وہ جانور رہ سکے گا جیڑا مردار کھاندا, کوئی گرج رہ جائے گی,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پرندہ جڑا اس ماحول چ نہیں رہ سکتا جنوں بو ہوندی، گندا ماحول ہے نا، وہ فضا ایسی بن گئی ہے، وہ اڑ کر نکلنا چاہے گا تو اڑتے اڑتے تھک جائے گا، نیچے اسے لاشیں ہی نظر آئیں گی، وہی ماحول اسے نظر آئے گا، یہاں تک کہ وہ تھک کر گرے گا تو کسی لاش پر ہی گر جائے گا۔ اتنی تباہی جو ہے وہ آنے والی ہے۔ تو یہ جو فرمایا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ ایک بہت بڑی آفت، بہت بڑی مصیبت، بہت بڑی جنگ اس سے آگاہ کر دیں جن پر ہم نے یہ کتاب نازل کی ہے۔ اس میں سب سے پہلے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور پھر ان کی امت ہے، کہ وہ آگاہی دینے لگ جائے۔ ہم خود آگاہ نہیں ہیں تو ہم دوسروں کو کیسے آگاہی دیں گے؟ آگے فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری دے دیں جو ان باتوں کو مان لیں، جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ان پر یقین کر لیں، ان پر ایمان لے آئیں، ان کو مانیں، ان کے مطابق عمل کریں۔ بلکہ عمل کی بات آگے علیحدہ بتا دی۔ الذین یعملون الصالحات، وہ لوگ جو صالح عمل بھی کرنے لگ جائیں۔ میرا وہی نہ ہو کہ جی ہم نے بس پڑھ لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس کو پڑھے گا وہ محفوظ رہ جائے گا، تو بس ہم نے پڑھا تھا۔ فرمایا الذین یعملون الصالحات، وہ جنہوں نے اچھے عمل بھی کیے، صالح عمل بھی کیے، ان لہم اجرا حسنا۔ تو دو فائدے ہیں، ایک یہ ہے کہ یہاں ان کو خوشخبری ہے کہ اس آفت سے، اس فتنے سے، وہ فتنہ دجال کا ہے، یا وہ جنگ ہے، جو کچھ بھی ہے، جو حالات، اس میں اللہ تعالیٰ ان کو تحفظ دے گا، ان کی حفاظت کرے گا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بڑا اجر بھی عطا فرمائے گا آخرت میں، ان لہم اجرا حسنا، کہ ان کو ایک بہت اچھا اجر بھی ملے گا، ماکثین فیہ ابدا، اور پھر وہ جو اجر ملے گا وہ تو ہمیشہ کے لیے ہی ہوگا، یعنی وہ تو پھر یہاں جنت ہے، یہاں تو جنت کی بات ہو رہی ہے، لیکن نہ عمل کرنے کی صورت میں جہنم بھی ہوگی۔ تو ماکثین فیہ ابدا، اور یہ جو ہے وہ پھر ہمیشہ ہمیش کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے ہوگا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور تاکہ جن پر ہم نے یہ کتاب نازل کیا یعنی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تنبیہ کر دیں، وارننگ دے دیں، آگاہی دے دیں ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی اولاد ہے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اب یہ سمجھ لیں جی، اسلام جو ہے وہ دین توحید ہے، ہمارے دین کی بنیاد جو ہے وہ توحید ہے، اور توحید کی ضد جو ہے وہ شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ دن اس کی ضد ہے رات، اسی طرح توحید کی ضد ہے شرک، اور یہاں جس شرک کی بات ہو رہی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی اولاد کا عقیدہ رکھنا۔ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکے کے جو مشرک تھے نا، ان کا بھی عقیدہ یہ تھا، فرشتوں کو وہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور یہودی جو ہیں وہ بھی عزیر کے بارے میں جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کے بارے میں کہتے تھے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ خیر وہ مکے والے تو ختم ہو گئے، یہودی جو ہے ان کا یہ عقیدہ ہے، لیکن ان کے عقیدے کا مطلب یہ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم صرف جو ہے نا وہ ایک احترام کے طور پر یا عزت یا اعزاز کے طور پر یہ بات کہتے ہیں، جس طرح آپ اپنے جو ہے وہ بھتیجے کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کا بیٹا اس طرح نہیں مانتے جس طرح بیٹا بنتا ہے۔
بس ہم ویسے اعزاز کے طور پر ہی جو ہے نا وہ اللہ کا بیٹا جو ہے وہ مانتے ہیں۔ تو اب رہ گئے نصارہ عیسائی جو ہے نا، انہوں نے تو بالکل جو ہے نا وہ اللہ کا بیٹا اسی طرح بنایا جس طرح ہمارا بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے، وہ تاریخ یہ ہے جی جب تک تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے، ظاہر ہے پیغمبر تو ہوتے ہوئے تو توحید کے خلاف کوئی کیسے جا سکتا ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں ان کا ایک بہت بڑا مخالف تھا جس کا نام تھا پال، اور وہ پال جو تھا وہ بہت بڑا یہودی عالم تھا، یعنی عالم تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف تھا، اور آخری وقت تک مخالف رہا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا، رفع آسمانی ہوا۔ اچھا یہاں بھی یہ سمجھ لیں کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے زندہ اٹھایا، البتہ یہ کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، لیکن ان کو ایک شبہ ہو گئی ہے۔ اچھا وہ شبہ کیا ہو گئی ہے؟ یہ عیسائی اور یہودی نہیں مانتے کہ زندہ آسمان پر اٹھائے گئے، وہ کہتے ہیں وہ پھانسی چڑھے ہیں، سولی چڑھے ہیں، سلیب چڑھے ہیں، اسی لیے وہ نشان سلیب جو ہے نا وہ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ سلیب ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اللہ کہتا ہے کہ اصل میں ان کو شبہ ہوا، ولیکن شبہ لہم۔ وہ اب تفصیل پھر کسی وقت کسی اور موقع پہ کر لیں گے۔ یہ سمجھ لیں جی بندہ تو سولی چڑھا، بندے کو پھانسی ہوئی ہے، لیکن اس بندے کی شکل جو تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام سے مماثلت رکھتی تھی، لہذا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو عیسیٰ کو پھانسی دی ہے۔ یہودی بھی کہتے ہیں اور عیسائی بھی، یہودی تو کہتے ہیں کہ ہم نے دلوائی ہے، دی ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ انہوں نے دے دی ہے، ٹھیک ہے نا، مانتے ہیں کہ دی ہے۔ اچھا اب یہ جس شخص کو پھانسی ہوئی ہے نا وہ بھی اصل کے اندر جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو وہ 12 حواری تھے نا انہی میں سے تھا، باہر سے نہیں تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی شکل ایسی بنا دی گئی کہ اس نے غداری کی تھی عیسیٰ علیہ السلام سے، اس کی اسے جو ہے وہ سزا ملی، لیکن انہوں نے اسے بس قبول کر لیا کہ یہ عیسائی ہے، اور چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا رفع انہیں نظر نہیں آیا، وہ اللہ تعالیٰ کی اب قدرت ہے، اس سے جو اس وجہ سے انہوں نے ایسا کیا۔ اچھا میں وہ بات کر رہا تھا پال کی، پال جو ہے نا وہ یہودی پوری زندگی میں عیسیٰ علیہ السلام کا مخالف رہا، لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کا رفع ہمارے مطابق رفع آسمانی ہوا اور ان کے مطابق سلیب ہوئی یا پھانسی ہوئی، اس کے بعد اس شخص نے اپنا وہ جسے کہتے ہیں ہمارے ہاں پینترا بدلنا، ایک پینترا بدلا، واللہ عالم، یہ اس کو پتا ہوگا کہ اس کی نیت میں کھوٹ تھا یا اس کو کوئی شیطان نے دھوکہ دیا یا کیا اس کا پروگرام تھا۔ اس نے اچانک اعلان کیا، اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ تو ساری زندگی اتنا بڑا عالم ہو کے تو ساری زندگی جو ہے وہ میری دشمنی کرتا رہا ہے، تو اب تو میں پھانسی چڑھ گیا ہوں، تو اب کم از کم جو ہے نا وہ تو مان لے۔ تو وہ کہتا جی مجھے تو یقین آ گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں، اور میں عیسیٰ پر ایمان لایا، یعنی اب وہ یہودی سے عیسائی ہو گیا، لیکن ہوا کب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے رفع آسمانی کے بعد، چونکہ وہ بہت بڑا عالم تھا، بڑا جو عالم ہوتا ہے نا وہ بڑی گمراہی پھیلا سکتا ہے اگر وہ الٹے پاسے چل پائے نا، اور یہ بات آپ سمجھ لیں، عام آدمی نہیں اتنی گمراہی پھیلا سکتا ہوں۔ اب ہمارے وہ یہ لوگ جو ہیں ان کو عام پتہ نہیں ہے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی بہت بڑا عالم تھا،
یہ اپنے زمانے میں مسلمان جو ہے نا وہ اس کو ایک ہیرو مانتے تھے. یہ تو اب بعد میں پھر اب ہم وہ بات کرتے ہی نہیں ہیں. ورنہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب یہاں اسلام کا دفاع اس نے بس نیت اس کی جو مرضی ہوگی اب وہ تو اس کو پتا ہوگا, اس نے بڑا ڈیفینڈ کیا. لیکن بعد میں وہ اس کی اتنی مشہوری ہو گئی, شاید اسی وجہ سے اس کے دل میں یہ بات آ گئی, وہ اس طرف جو وہ چل پڑا. اسی طرح کا یہ پال جو ہے جس کا میں نے ابھی تذکرہ کیا نا, تو اس نے آ کر وہ ساری جو توحید تھی نا وہ مٹا دی. اور چونکہ اس کی ایک بڑی پرسنالٹی تھی, مذہبی شخصیت تھی, لہذا وہ اکثریت جو تھی اس کو وہ جو نئے نظریات عقائد دے رہا تھا نا اس کو وہ مانتے چلے گئے. اس نے ایک تو یہ نظریہ دیا, اس نے کہا کہ اللہ ایک نہیں ہے, اللہ تین ہے. اور وہ تین کس طریقے سے ہیں کہ ایک اللہ ہے, ایک اللہ کا بیٹا ہے, وہ بیٹا کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام, اور ایک اللہ کی بیوی ہے وہ ہے مریم. یہ تصور اس نے جو دے دیا. دوسرا تصور اس نے یہ دیا کہ آخرت کی فکر عیسیٰ پر ایمان لانے والے کو کوئی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو پھانسی ہے یا سلیب اس کا دیا جانا ہے وہ قبول کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے والوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے. مطلب جب اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہیں آخرت میں کھڑے ہونا, حساب دینا, وہ تو تمہارا ہے نہیں. دیکھیں ہمارے بھی اسی طرح کرتے ہیں نا کہ جیڑا امتی ہے وہ تو بخشیا گیا, تو ہم سے پہلے انہوں نے بھی اس طرح کیا ہوا ہے. یہ آپ ایک نام کبھی کبھی سنتے ہوں گے, یہ عیسائیوں کے جو ادارے ہیں نا وہ لکھتے ہیں سینٹ پال ہائی اسکول, سینٹ پال کالج. یہ سینٹ پال وہ ہے, اس سے منسوب کرتے ہیں اس کو. سینٹ ویسے جدا اسی کہنے مولانا, تو وہ سینٹ کا یہی مطلب ہے, تو پال اس کا نام تھا. تو یہ اتنا بڑا اس کو مقام آج بھی عیسائیوں کے حاصل ہے. یہ جو موجودہ عیسائیت ہے نا یہ اصل میں عیسیٰ علیہ السلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں, یہ ہے پال سے اس کا تعلق ہے. وہ سینٹ پال جو ہے نا اس نے یہ ایجاد کی ہے, لیکن یہ رائج ہو گئی ہے. اور اسی طرح کی ایک چیز جو ہے وہ مسلمانوں کے اندر بھی پیدا ہوئی تھی, اور وہ تھا عبداللہ ابن سبا. وہ بھی یہودی تھا اور مسلمان ہو کر اس نے اپنے نظریات جو ہے وہ پھر یہاں بھی جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ پھیلائے تھے. بہرحال تو یہ سمجھ لیں جی یہ اس نے پھر اور بھی کئی ساری چیزیں اس نے جو ہے وہ اس طرح ایجاد کر دی, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عیسائی دنیا جو ہے وہ حساب سے فارغ ہو گئی ہے. اللہ کے سامنے حساب وغیرہ دینا سے جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتا ہے پال کے نظریات کے ساتھ, اس کو تو آخرت کی فکر ختم ہو گئی نا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ پورا فوکس کس کے اوپر ہوگا؟ دنیا پر. اور جب انسان جو ہے نا وہ دنیا کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ نمرود بنتا ہے, وہ شداد بنتا ہے, وہ فرعون بنتا ہے, وہ دجال بنتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ دنیا کی طرف متوجہ ہونے کا ہی نتیجہ ہے نا کہ اب آپ کو کوئی چیز خالص نہیں ملتی. ایک مسلمان آپ کو گدھے کا گوشت بیچ رہا ہے, ایک مسلمان آپ کو کتے کا گوشت بیچ رہا ہے, تو اس کو مطلب ویسے ہی احساس بندے ہو جائے یار میں بندیاں نو ہے کھلانا, یہ میں اتنا گندا دودھ جو ہے یہ لوگوں کو میں سپلائی کروں گا. مطلب یہ ہے کہ آخرت کی فکر جب ختم ہو گئی ہے تو پورا فوکس کس پر ہو گیا؟ دنیا کے اوپر. تو دنیا کٹھی کر لو, لوگوں جنم سے سٹو, لوگ جدھر مرضی جائیں, کوئی مردہ. اچھا پھر ہر سطح پہ دیکھ لیں, یعنی مردے تک ویچ دیں پیسوں کی خاطر, گردے کٹ لیندے ہیں. اور کون سا شعبہ آپ کہیں جی ہے بہت اچھا شعبہ جی ہے, اتنے بڑے اچھے لوگ رہندے ہیں, سب اسی طرح ہی بن گیا نا. یہ اسی وجہ سے ہو گیا کہ آخرت جو ہے
وہ نکل گئی، ہمارے بھی نکل گئی ہے، لیکن ہاں ساڈے کسی نے اتنا تو نہیں کٹی، پر تصور نکلے ورگا ہی بن گیا وا، اور ان کے تو باقاعدہ نکل گئی ہے نا، تو ان کو تو باقاعدہ یہ سمجھتے ہی ہیں کہ جو ہے نا وہ آخرت ہماری ہے ہی نہیں ہے، ہمیں وہاں کوئی. تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جنہوں نے یہ عقیدہ ایجاد کیا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، یہ ایک ایسے رستے کے اوپر چل پڑے ہیں جس کا نتیجہ دنیا کی تباہی ہے. کیونکہ پھر اب آپ نوٹ کریں کہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ قتل و غارت جو ہے وہ عیسائی دنیا نے کی ہے. یہ دو جنگیں عظیم بھی ہوئی ہیں. اب یہ اسلحہ بھی سارا آپ اگر دیکھیں گے تو انہی کے پاس یہ سارا جو ہے وہ اس طرح کے خطرناک اسلحے بھی ہیں موجود. اور اگلی جو جنگ ہے نا جو وہ جس کو دجال کی جنگیں کہتے ہیں، ان میں بھی ان کا کردار ہے. تو اب فرمایا کہ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، تاکہ تنبیہ کر دے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ نظریہ بنا لیا کہ اللہ کی بھی اولاد ہے. مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ، فرمایا کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس، انہوں نے یہ ایسے ہی بنا لیے ہیں اپنے نظریات، اور نہ ان کے باپ دادا کو کوئی علم تھا. کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، بہت بڑی بات ہے جو یہ اپنے منہ سے نکال رہے ہیں، اور یہ اصل کے اندر جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹی بات کر رہے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا. اے نبی، یہ اتنا ہولناک معاملہ ہوگا جو ان کے اس نظریے کی وجہ سے جو ہے وہ فتنہ دجال تک پہنچے گا. یعنی اس نظریے کا یہ پھر کلائمیکس ہے جو فتنہ دجال ہے. فرمایا اگر ہم آپ کو اس کی ہولناکی دکھا دیں تو آپ شاید ان کو بچانے کا مطلب کیا، سمجھانا کہ دیکھو اس نظریے سے تائب آ جاؤ. یہ جس طرح بعض اوقات جو ہے وہ استاد کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا کہ بچہ فیل ہو جاتا ہے، وہ انہوں بار بار کہندا یہ تو فیل ہو جانا. فرمایا اللہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر آپ کو وہ ہولناکی دکھا دی جائے پورے طور پر، تو اس کی ہولناکی جو ہے وہ ایسی ہے کہ آپ شاید ان کو سمجھانے میں اپنے آپ کو ہلاک کر لیں. کہنا نہیں میں تو سمجھاتا ہی ختم ہو گیا کہ بھئی باز آ جاؤ، تمہارا یہ رویہ جو ہے یا تمہارا یہ جو نظریہ ہے یہ نو انسانی کو تباہ کر دے گا. تو فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، افسوس کی وجہ سے، افسوس کی وجہ سے کہ یار یہ تے بڑے جہنم دی طرف جا رہے، اگ دی طرف جا رہے، تباہی دی طرف جا رہے، تو انہوں بچاواں. جتنا زیادہ آپ کو خطرہ کسی چیز کا ہوتا ہے نا پھر اتنی زیادہ آپ ٹینشن بھی لیتے ہیں. فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کو صرف زمین کی رونق بنایا ہے، یہ صرف زینت ہے، اور یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ ایہم احسن عملا، کہ کون اس زینت میں کھب جاتا ہے اور کون اچھے عمل کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ویسے دیکھیں قرآن کریم میں بھی دنیا کو کہا گیا، یہ احادیث کے اندر جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ کچھ نہیں ہے، ایک مردہ بکری کے بچے سے بھی جو ہے وہ کم حیثیت والی یہ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا کو میں نے خوبصورت اس لیے بنایا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کون دنیا کی طرف جانے والا ہے اور کون آخرت کی طرف جو ہے وہ آنے والا ہے. جس طرح وہ لائٹ جل رہی ہے، دور سے پروانہ جو ہے وہ اڑتا ہے نا تو وہ سیدھا کدھر جاتا ہے، لائٹ کی طرف. جب کتاب سے کٹ جائے گا، اللہ کی کتاب سے تعلق ختم ہو جائے گا تو آدمی ڈائریکٹ ہو جائے گا دنیا کی طرف. لہذا اگر آپ
پچھلے حالات کو تھوڑا سا سامنے رکھیں تو آپ خود دیکھیں گے ہر بندہ دنیا کی طرف ہے، مولوی بھی دنیا کی طرف ہے، ماسٹر بھی دنیا کی طرف ہے، ڈاکٹر بھی دنیا کی طرف ہے، انجینئر بھی دنیا کی طرف ہے، دکاندار بھی دنیا کی طرف ہے، ہر کوئی دنیا کی طرف لگا ہوا ہے، اس کی طرف اس کا کھنچا چلا جا رہا ہے، پیسے نہ رجدا ہی نہیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر طلب پیدا ہو رہی ہے، خواہش پیدا ہو رہی ہے۔ تو فرمایا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا، تم جتنا مرضی پسند کر لو، جتنا مرضی چاہو، جتنا مرضی اس کو اکٹھا کر لو، ایک دن تو آنا ہے جب ہم ہر چیز کو چورا چورا کر کے رکھ دیں گے، بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے محل، بڑے بڑے باغات، بڑی بڑی ملیں، فیکٹریاں، جو کچھ بھی تمہارا کوئی تصور ہے، سب اللہ کہتا ہے ملیہ میٹ کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ، یہ ہم 8 آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، باقی انشاءاللہ آگے اس کو پورا ہی پڑھیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔